محترم بھائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس زمین پر رہتے ہیں وہ زمین اس نے پیدا کی، جس آسمان کے نیچے رہتے ہیں وہ اس اللہ نے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرمایا، بلکہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی نے پیدا فرمائی ہو۔ جو کچھ بھی ہے سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب اس پیدا کرنے والے کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے تم پیدا کیے ہوئے ہو، میری زمین پر رہتے ہو، میرا دیا ہوا کھاتے ہو، اس لیے تم عبادت بھی میری کرو، مجھی سے مانگو، میرا ہی کہنا مانو، نہ کسی سے تم نے مانگنا ہے، نہ کسی دوسرے کے کہنے پہ چلنا ہے، اس لیے کہ جب پیدا میں کرتا ہوں تو پھر حق صرف میرا ہی بنتا ہے کہ تم میری عبادت کرو اور میری بندگی کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ اسی مقصد کے لیے بھیجے کہ یہ انسان پیدا کرنے والے کو بھول کر کسی نہ کسی مخلوق کو پوجنے لگا تھا، اس کو اختیارات کا مالک سمجھنے لگا تھا، اللہ کے حکم کی بجائے انسانوں کے حکم ماننے لگا تھا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ہر زمانے میں پیغمبروں کو صرف اور صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب کو ہم یہی وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ عبادت کسی کی نہیں کرنی، میرے علاوہ کوئی پکارنے کے قابل نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو۔ نوح علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام پیغمبروں کی دعوت یہی تھی، اور اس کے مقابلے میں شیطان اور اس کے ساتھیوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ اس انسان کو اپنے مولا، اپنے پروردگار سے ہٹا کر کسی نہ کسی مخلوق کی بندگی میں لگا دے، اس کی عبادت میں لگا دے۔ تو اس پر میرے بھائیوں جتنا جھگڑا ہے، اس سے پہلے جو جھگڑا ہوتا رہا ہے مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ، انبیاء کرام کا اپنی قوموں کے ساتھ، اس جھگڑے کی اصل روح جو ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر یہ کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں کہ تم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، جبکہ جو اس کے مخالف طواغیت ہیں، طاغوت ہیں، کفر کی قوتیں ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بجائے غیروں کی پرستش کی جائے اور ان کا غلبہ زمین کے اوپر تسلیم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن میدان بدر میں نکلے ہیں، عجیب نقشہ تھا۔ 313 آدمی ایک طرف تھے جن کے پاس کل 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 18 کے قریب تلواریں تھیں، تعداد بھی بالکل تھوڑی تھی، اور اس کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا جو ہر طرح سے کیل کانٹے سے لیس تھا۔ اور جھگڑا کس بات کا تھا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ حج میں ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، ان دونوں جھگڑنے والوں کا، ان دونوں لڑنے والوں کا آپس میں کوئی اور اختلاف نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں،
چچے کے بیٹے ہیں، سب قریش کے لوگ ہیں، ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، لیکن ان کا جھگڑا کس بات میں ہے؟ رب تعالیٰ کے بارے میں ان کا جھگڑا ہے۔ محمد یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک اللہ کی پرستش ہونی چاہیے، جبکہ مکے کے مشرک یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی پکارنا چاہیے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے جو پیارے بندے گزرے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، ان کو بھی پکارنا چاہیے، وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ جس دن پھر اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو حرم شریف کے اندر سے ابراہیم علیہ السلام کا بت بھی نکالا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بھی نکالا۔ ایک طرف مسلمانوں کی طرف علی ہے رضی اللہ عنہ ابن ابی طالب ہے، اور کفار کی طرف ان کا بھائی عقیل ابن ابی طالب ہے۔ ایک کہتا ہے ایک اللہ کی پرستش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں، اکیلے اللہ کی نہیں ہونی چاہیے، کچھ اللہ کے پیاروں کی بندگی بھی ہونی چاہیے، ان کی عبادت بھی ہونی چاہیے۔ ایک طرف ابو عبیدہ ہے، دوسری طرف ان کا باپ ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری طرف ان کا بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر ہے۔ یعنی سگے رشتے، باپ بیٹے کے رشتے، بھائی بھائی کے رشتے، ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ پرستش کس کی ہونی چاہیے، پکارنا کس کو چاہیے، مدد کون کر سکتا ہے، یہ پیشانی کس کے سامنے جھکنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ پیشانی جب پیدا اللہ نے کی ہے تو جھکنی بھی اسی کے سامنے چاہیے، اور انسان جب پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے تو عبادت بھی اسے صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جھگڑا چلتا رہا۔ مکے میں 13 سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید سمجھائی، لیکن کچھ سعادت مند ایسے تھے جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا۔ 100 کے قریب آدمی ہوں گے۔ بہت مشکل تھا، اس لیے کہ جو بت پرست ہے، جو غیر اللہ کی پرستش کرنے والا ہے، وہ انسانیت سے میرے بھائیوں گزر جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک بے بس لونڈی اور ایک مشرک اس کو ایمان لانے کی پاداش میں شرمگاہ کے اندر نیزہ مار کر شہید کر دیتا ہے۔ اتنے سنگ دل اور اتنے بے درد قسم کے لوگ، کفار اسی قسم کے ہوتے ہیں، مشرک اسی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن بڑے عزم والے تھے وہ لوگ جنہوں نے اتنی سختیاں برداشت کر کے اللہ کی توحید کو سینے سے لگایا اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور شرک کے خلاف مرتے دم تک ڈٹے رہے۔ لیکن یہ لوگ بہت اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں۔ 13 سال کے عرصے میں چند آدمی مسلمان ہوئے، 100 کے لگ بھگ آدمی مسلمان ہوئے۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ مکے کے مشرکوں نے طے کر لیا کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برداشت نہیں ہو سکتی، انہیں شہید کر دینا چاہیے۔ وقت مقرر ہو گیا، بندے تیار ہو گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے کہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے تو آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، راتوں رات، پچھلی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور ہجرت کا مشہور سفر کر کے مدینے میں چلے گئے۔ اب مشرک بات کرنے نہیں دیتے، حق بات پہنچانے نہیں دیتے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اجازت دی۔ 4 مرحلے آئے ہیں میرے بھائیوں جہاد فی سبیل اللہ پر۔ پہلا مرحلہ یہ تھا مکے کے اندر کہ ہاتھ روک کے رکھو، بس دعوت تم دیتے رہو۔ جب مدینے میں چلے گئے تو حکم ہوا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن سے اب لڑائی ہوتی ہے، ان پہ حملے ہوتے ہیں، ان کو اجازت ہے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تیسرا حکم یہ آیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو لوگ تم سے لڑے تم ان کے ساتھ لڑو۔ اور چوتھا حکم جب آیا تو وہ حکم فتح مکہ کے موقع پر اور اس سے اگلے سال حکم آیا، وہ یہ تھا کہ اب تم نے اس اسلام کو تمام دنیا میں غالب کرنے کے لیے
وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان کافروں سے لڑو اور اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ شرک دنیا کے اندر ختم نہ ہو جائے اور قانون ساری دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک کا نہ چلنے لگے، اس وقت تک اے مسلمانوں ان سے تم لڑتے رہو۔ شروع میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، لڑائی کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق قبول نہیں کرتے، ان سے لڑائی کرو۔ کب تک لڑائی کریں؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور وہ ماتحت ہو کر، مسلمانوں کے ماتحت ہو کر زندگی بسر کریں اور وہ ذلیل ہو کر زندگی بسر کریں۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا۔ اب اس کے بعد میرے بھائیوں، تمام دنیا کے اندر جتنے بسنے والے لوگ ہیں، قرآن کریم کی روح سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے، ان کی صرف اور صرف تین قسمیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کا حکم مانتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتا ہے، تو ان کا حکم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والے بس تین ہی قسم کے لوگ ہونے چاہیے، چوتھی کوئی قسم ہونی نہیں چاہیے۔ وہ تین قسم کے کون لوگ ہیں؟ ایک، یا تو مسلمان ہونے چاہیے جو اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے تو ان کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ دنیا کے اندر وہ غالب ہوں اور ان کا اپنا بنایا ہوا قانون غالب ہو اور اللہ کا قانون، اللہ کی توحید وہ مغلوب ہو اور وہ دنیا کے اندر فتنہ و فساد پھیلاتے پھریں، اس کی ان کو ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوسری قسم یہ ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کے پناہ میں آ جائیں، مسلمانوں کی حکومت تسلیم کریں اور ان کو جزیہ ادا کریں، ذمہ بن کر رہے، نہیں مسلمان ہونا چاہتے نہ مسلمان ہوں، زبردستی مسلمان بنانے کی اجازت بھی اللہ نے نہیں دی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں کی جا سکتی، نہیں مسلمان ہونا چاہتے نہ ہوں لیکن حکومت ان کی ہو، غالب ہو کر رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ ایسا کرنا مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے، اور کسی صورت اللہ تعالیٰ کو یہ بات قبول ہی نہیں ہے کہ کافر دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے۔ تیسری قسم پھر یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہوتے اور وہ جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر مسلمانوں کی ان کے ساتھ جنگ ہے، محارب ہیں، مسلمانوں سے وہ جنگ کرنے والے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کی یہ تین ہی قسمیں بنائی ہے، یا تو مسلمان ہو جائیں، یا پھر جزیہ دے کر مسلمانوں کی ماتحتی قبول کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی حالت میں ہیں، محارب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں یہ فرمان ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا غصہ اللہ کو کافروں پر کیوں ہے، اتنی ناراضگی کیوں ہے؟ مسلمان بھی اللہ کے بندے، عیسائی بھی اللہ کے بندے، یہودی بھی اللہ کے بندے، ہندو بھی اللہ کی مخلوق، پھر کیا سبب ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائی اور ہندو اور مشرک زمین کے اوپر بالا دست ہو کر زندہ رہیں، اللہ کو ہرگز قبول نہیں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اللہ نے انہی آیتوں میں بیان فرمایا جو میں نے آگے پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ میرے غصے کا سبب یہ ہے کہ یہودیوں نے بجائے اس کے کہ مجھے اپنا خالق و مالک ماننے کے بعد معبود بھی مانتے، انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے،
مجھے کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ اولاد تو اس کی ہوتی ہے جو محتاج ہوتا ہے اولاد کی طرف، وہ بوڑھا ہوتا ہے، بڑھاپے میں اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں تو وہ ہوں کہ نہ میں کسی سے نکلا ہوں نہ مجھ سے کوئی چیز نکل سکتی ہے، نہ کسی کی میں اولاد ہوں نہ میری کوئی اولاد ہے۔ اب میرے بھائیوں، اللہ پاک نے مشرکوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے لڑنے کا حکم اس لیے دیا کہ یہ ظالم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور آگے پھر ان کا ایک اور جرم بیان فرمایا، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ کا قانون ماننے کی بجائے انہوں نے اپنے مولویوں، عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، جو وہ کہہ دیتے تھے اس کو قانون مانتے تھے، اور اللہ کی وحی کا جو قانون تھا اس کو نہیں مانتے تھے۔ اس وجہ سے اے مسلمانوں، ان کے ساتھ لڑائی کرنا تم پر فرض ہے۔ والمسیح ابن مریم، اور انہوں نے مسیح بن مریم کو پوجنا شروع کر دیا، ان کی پرستش شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، آپ کہیں گے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، مگر امریکہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، ہم تو زمین میں امن کی خاطر لڑائی لڑ رہے ہیں، وہ شرک کی خاطر تو نہیں لڑ رہا۔ تم خامخواہ توحید کو کہاں درمیان سے لے آئے؟ وہ تو صرف دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی، حقیقت یہ ہے، اللہ کی بات سچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، ان کے خلاف جو بات ہے وہ بالکل غلط ہے۔ زمین و آسمان تو اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، مگر اللہ وحدہ لا شریک کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھو کتنے یہ ترقی یافتہ ہیں اور کتنے وہ غیر جانبدار ہیں، مذہبی لحاظ سے سیکولر بنتے ہیں، لیکن بش صاحب نے یہ 11 ستمبر کے حادثے کے بعد صاف لفظوں میں کہا کہ اب ہم کروسیڈ وارز کا آغاز کر رہے ہیں، صلیبی جنگوں کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، صلیب کیا چیز ہے؟ صلیب وہ لکڑی ہے جس لکڑی کے اوپر عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا۔ اب وہ ایک لکڑی ہے، اس لکڑی کی پرستش کروانے کے لیے ہر وقت عیسائیوں نے گلے میں وہ لٹکائی ہوئی ہے، اس کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کروانے کے لیے، مریم علیہ السلام کی پرستش کروانے کے لیے توحید والوں پر میرے بھائیوں چڑھ دوڑے ہیں۔ ان کو یہ بات بالکل گوارا نہیں کہ اس دنیا کے اندر ایک اللہ کی پرستش ہو۔ ہمارا اور کافروں کا میرے بھائیوں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم لکڑی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ زمین ہم نے تمہارے لیے سواری بنا دی، اس کے کندھوں پر چلو، اس زمین میں جو کچھ ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ لکڑیاں ہمارے جلانے کے لیے، یہ لکڑیاں ہماری چارپائیاں بننے کے لیے جن کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں، یہ لکڑی ہمارے استعمال کے لیے، اور کافر اس لکڑی کو پوجتا ہے۔ وہ گائے جس کو ہندو پوجتا ہے، اللہ نے پیدا اس لیے کی تھی کہ اس کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھائے، اس کا گوشت کھائے، اس کا دودھ پیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی ہے کہ گائے کی پرستش کی جائے؟ مگر ہندو کا ہم سے جھگڑا یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ گائے پرستش کے قابل ہے، جو گائے کو ذبح کرے گا ہم اس کو ذبح کر دیں گے۔ اور ادھر بش صاحب کیا کہتے ہیں؟ چند دن کے بعد ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کے چند دن بعد انہوں نے ایک دن بنایا، اس دن میں بش صاحب بھی تھے، ان کا بڑا پادری بھی تھا۔ اس پادری نے یہ کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے خلاف یہ جو جنگیں شروع کی ہیں اس لیے شروع کی ہیں کہ یہ مسلمان ان کا خدا اور ہے اور ہمارا خدا اور ہے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنا، غور کرنا، ہمارے تمام اخبارات میں اس کی تقریر چھپی، اس نے کہا مسلمانوں کا خدا اور ہے اور عیسائیوں کا خدا اور ہے، جبکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر یہ ان کا خدا الگ کیوں ہو گیا اور مسلمانوں کا خدا الگ کیوں ہو گیا؟ یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ انہوں نے خود ہی اس کی صراحت اور وضاحت کی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارا خدا آسمانی باپ کا بیٹا ہے،
یہ اس نے کہا پادری نے، مسلمانوں کا خدا کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کیا بات اس سے سمجھ آئی کہ جھگڑا اس کا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ کا بیٹا ہے نا وہ اختیارات کا مالک ہے، اس کائنات کا نظام وہ چلا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ایک اللہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ جھگڑا سارا میرے بھائیوں اس بات پر۔ اب آپ دیکھیں، جو بات مسلمانوں کے لیے عزت کا باعث تھی، کوئی عقل مند شخص مان نہیں سکتا کہ یہ زمین جس نے پیدا کی ہے، یہ آسمان جس نے پیدا کیا ہے، ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، اس سے مانگنے کی بجائے اس کی مخلوق سے مانگنا چاہیے۔ کوئی عقل مند آدمی اس کو تسلیم نہیں کر سکتا، مگر کافر، یہ ہندو اور یہ عیسائی اور یہ یہودی ہم سے یہ تسلیم کروانا چاہتے ہیں کہ ہم گائے کو پوجیں، ہم صلیب کو پوجیں، ہم مسیح علیہ السلام کو پوجیں، اور ایک اللہ کو ماننے کی بجائے ہم 3 خداؤں کو مانیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہے، اور ہماری جنگ ان کے ساتھ اس وجہ سے۔ قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے، اور خود بش نے بھی تسلیم کیا ہے، بش کے پادری نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جھگڑا سارا اللہ وحدہ لا شریک کے متعلق ہے، کہ ایک اللہ کو پوجنا ہے کہ غیروں کو بھی ساتھ پوجنا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے اصل سبب جھگڑے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک اس زمین میں ایک اللہ کی پرستش نہ ہو، ان کافروں کے ساتھ جو تمہیں ایک اللہ کی پرستش کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہونی چاہیے۔ ان کے ساتھ مل جل کر رہنے والی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اب اس کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے یہ کام ہو سکتا ہے؟ اس کا طریقہ وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ ساری دنیا کے کافر اس وقت اکٹھے ہو گئے ہیں، ساری دنیا کے کافر جمع ہو گئے ہیں، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا۔ اب جس وقت ساری دنیا کے کفار اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جمع ہو جائیں، اس وقت پھر ان کے دفاع کی صورت کیا ہے؟ مختلف فلسفی اپنا اپنا فلسفہ بیان کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اے رسول، اے پیغمبر، اللہ کے راستے میں لڑ، تجھ کو کسی اور کی تکلیف نہیں دی جاتی، تو اکیلا ہے تو اکیلا اللہ کے راستے میں لڑتا رہے، وحرض المومنین، اور مومنوں کو ترغیب جہاد فی سبیل اللہ کی دیتا رہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے یہ حملے، کافروں کی یہ جو لڑائیاں ہیں، اگر تو اللہ کے راستے میں نکلے گا تو ان کی یہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان کو روک دے گا۔ لیکن اگر تو نے لڑنے کی بجائے کوئی اور راستہ اختیار کیا، منتوں سے منانے کا راستہ اختیار کیا، صلح کی پیشکش کا راستہ اختیار کیا، کافر کی لڑائی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کی لڑائی ختم ہوگی تو کس طرح ختم ہوگی؟ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کے ساتھ ان کی یہ لڑائی ختم ہوگی، صلح کے ساتھ، منتوں کے ساتھ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو میرے بھائیوں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر عمل کیا، آپ یہ دیکھیں مکہ شریف میں آپ کے وہ عزیز جو گلے میں کپڑا ڈال کر گلا گھونٹ دیتے تھے، جو سجدے میں جاتے ہوئے اونٹ کی بچہ دانی اور غلاظت لا کر اوپر رکھ دیتے تھے اور پھر ہنستے تھے، جو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، جو آپ کو جادوگر کہتے تھے، جو آپ کو شاعر کہتے تھے، جو آپ کو پاگل اور دیوانہ کہتے تھے، 8 سال گزرے، صرف 8 سال، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر جب اسی مکے میں آئے اور مکہ فتح ہو گیا، تو پھر آپ نے
مکہ فتح ہو گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم شریف کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اچھا بھائی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اب ان میں وہ سارے مہربان موجود ہیں جو اچھا سلوک کرتے رہے تھے، جنہوں نے رات کے اندھیرے میں نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ کہنے لگے اخن کریم وابن اخن کریم، آپ بڑے معزز اور مہربان بھائی ہیں، بڑے معزز اور مہربان بھتیجے ہیں۔ وہ دشمن جو کل تک غلاظت پھینکتے تھے آج کوئی بھائی بن رہا ہے، کوئی چچا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی بھتیجا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی اس جنگ کو اور ان کے حملوں کو اور ان کے ظلم و تشدد کو کس چیز نے روکا ہے میرے بھائی؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نے روکا ہے، اور یہی راستہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راستہ جو بتایا ہوا ہے، اب مسلمان اس پر چل نہیں رہے۔ اگر اس راستے پر چلیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عزت عطا کرے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی، ابو بکر و عمر کو عزت عطا فرمائی، عثمان و علی رضی اللہ عنہم کو عزت عطا فرمائی، بنو امیہ اور بنو عباس کو عزت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے اب بھی مسلمان اگر جہاد فی سبیل اللہ کا دامن تھام لے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرمائے گا۔ لیکن بھائیو سبب کیا ہے؟ مسلمان یہ جہاد کرتے کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ میرے بھائیو چند وجہ ہیں۔ جب تک وہ وجہ ہم دور نہیں کرتے اس وقت تک مسلمانوں کی عزت کا خواب ہی رہے گا، شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک وعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لن یبرح ھذا الدین قائما یقاتل علیہ عصابۃ من المسلمین حتی تقوم الساعہ۔ فرمایا یہ دین قائم رہے گا۔ امریکہ کوشش کر کے دیکھ لے، روس کوشش کر کے دیکھ لے، چین کوشش کر کے دیکھ لے، یورپ کے ملک پورا زور لگا کے دیکھ لیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دین کو کوئی شخص مٹا سکتا نہیں۔ یہ دین اللہ کے فضل و کرم سے قائم رہے گا ہمیشہ، اور اس کی خاطر مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت قائم ہونے تک لڑتی رہے گی، جہاد فی سبیل اللہ کرتی رہے گی۔ لیکن یہ جو اس وقت حالات پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان اس وقت سخت خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کے کئی اسباب ہیں، جن میں سے میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ سب سے پہلا سبب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس زمین و آسمان اور اس انسان کو پیدا کرنے والی ہستی کو بھول کر جو غیر اللہ ہے، اللہ کے غیر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، ان کو رب ماننا شروع کر دیا ہے، ان کی پرستش شروع کر دی ہے۔ کسی نے کسی رنگ میں شروع کر دی ہے، کسی نے کسی رنگ میں شروع کر دی۔ جب تک ان جبینوں کو، ان پیشانیوں کو جو کلمہ پڑھنے والے لوگوں کی پیشانیاں ہیں، کلمہ انہوں نے توحید کا پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پڑھا، اس کے بعد پھر جھک گئے تو غیروں کے آگے جھک گئے۔ جب تک ایک اللہ کے سامنے نہیں جھکتے اور غیروں کے سامنے جھکنا چھوڑتے نہیں ہیں اس وقت تک عزت جو ہے پوری طرح سے مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آپ پوچھیں گے بھی کس طرح غیر اللہ کو پوجتے ہیں؟ میرے بھائیوں آپ یہ دیکھیں، عیسائی لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، اللہ سے بھی ایک ہستی جدا ہوئی ہے۔ اگر مسلمان بھی یہی عقیدہ رکھیں اپنے بزرگوں کے متعلق کہ وہ بھی اللہ کا ہی ایک حصہ ہے، اور وہ امیدیں جو اللہ سے رکھنی چاہیے وہ کوئی کسی ہستی سے رکھنی شروع کر دے، کوئی کسی ہستی سے رکھنی شروع کر دے، کوئی مصیبت کے وقت کسی کو پکارے، کوئی مصیبت کے وقت کسی کو پکارے، اور پھر امید مدد کی اللہ وحدہ لا شریک سے رکھے، تو بتاؤ اس سے بڑا دھوکہ اپنے آپ کو کیا دیا جا سکتا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ، اللہ اکبر، اتنا کچا عقیدہ، کہتے ہیں عیسیٰ خدا، مریم خدا، روح القدس خدا، کتنے ہو گئے؟ 3 خدا۔
مگر کہتے تین نہیں ہے ایک ہی ہے. اب تین ایک کیسے ہو گئے؟ اتنا اللہ نے ان کو دماغ عطا کیا ہے، اتنی ذہانت عطا کی ہے، اتنی عقل عطا کی ہے کہ انہوں نے ہوائی جہاز بنا لیے، بحری بیڑے سمندروں پہ پھر رہے ہیں، ایٹم بم ایجاد کر لیا ہے، کیلکولیٹر بنا لیا ہے، کمپیوٹر بنا لیا ہے، باریک سے باریک حساب کرتے ہیں. لیکن یہاں آ کر ان کی عقل، قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی باتیں تو بہت جانتے ہیں یہ کافر، مگر آخرت کی ان کو کچھ خبر نہیں. عیسائیوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو کتنی غیر عقلی بات ہے کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ بھی خدا ہے، مریم بھی خدا ہے، روح القدس بھی خدا ہے، مگر پھر کہتے ہو یہ تین نہیں بلکہ ایک ہے، یہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں بھی سمجھ تو نہیں آتی کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ یہ عقل سے اونچی بات ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی کئی باتیں جو عقل سے اونچی ہیں ان کو مانتے ہیں. فرشتے ہم نے دیکھے نہیں، ہم مانتے ہیں. آخرت کا دن ہم مانتے ہیں. غیب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے اونچی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کے خلاف ہوتی ہیں. دیکھیے، کوئی شخص یہ کہے کہ 2 اور 2 4 نہیں بلکہ 5 ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ 2 + 2 = 5 یہ عقل سے اونچی بات ہے؟ نہیں، عقل سے اونچی بات نہیں، یہ عقل کے خلاف بات ہے. صاف کوئی تھوڑی عقل کا شخص بھی ہے وہ کہے گا کیوں بیوقوف بنتے ہو، 2 اور 2 5 کبھی نہیں ہو سکتے، 2 اور 2 4 ہوا کرتے ہیں، 5 نہیں ہوتے. اسی طرح 1 اور 1 اور 1 مل کر 3 ہوا کرتے ہیں، 1 اور 1 اور 1 مل کر 1 کسی صورت نہیں ہو سکتا. یہ تو عقل کے صاف ہی خلاف ہے. اب اتنی کچی بات اگر مسلمان بھی کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالی اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور حضرت علی یہ 5 خدا ہیں، مگر یہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے، تو بتاؤ فرق کیا رہ گیا؟ جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بڑی ساری مخلوق ایسی ہے ان کو عیسائیوں سے جھگڑنے کی فرصت ہی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی ضرورت ہے کہ ان سے لڑیں، اس لیے کہ وہ عقیدہ بنیادی طور پر جب 3 ایک ہو سکتے ہیں تو 5 بھی ایک ہو سکتے ہیں. فرق اس میں کیا واقع ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس بات کی اپنے مسلم بھائیوں کو یعنی ان کی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ جب تک ایک اللہ کی پرستش نہیں کرو گے اور غیر اللہ کا کوئی بھی ہو اس کو پکارنا اور اس کی پرستش کرنا ترک نہیں کرو گے، اس وقت تک کفار پر غلبہ تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھو، ہندو بھی کہتا ہے کہ ہر میں ہر ہے، ہر چیز خدا ہے، اس کے نزدیک بندر بھی خدا ہے، اس کے نزدیک دھرتی بھی خدا ہے، زمین بھی خدا ہے، اس کے نزدیک گائے بھی خدا ہے. اور اگر ہم بھی اس کو ایک نیکی کا پردہ دے کر یہ کہیں جی ہر چیز میں ہی خدا ہے، جی کثرت میں وحدت ہے، وحدت میں کثرت ہے، سب کو ہم بھی سمجھے بھی اصل میں خدا ہی ہے، تو پھر ہندوؤں سے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر ان کا ہمارا عقیدہ تقریباً ایک ہو گیا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب تک صرف اور صرف ایک اللہ کی پرستش نہیں ہوگی اس وقت تک اسلام کے غلبے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. اسلام کے غلبے کی بات وہ اس وقت تک پوری طرح واقع نہیں ہو سکتی. دوسری بات میرے بھائیوں یہ ہے، جب تک ہم کفر کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ دوستی رکھیں گے اس وقت تک لڑائی کا مطلب ہی کوئی نہیں. اگر ہمیں ان کی باتیں پسند ہیں، ان کا چلنا پھرنا پسند ہے، ان کا لباس پسند ہے، ان کی گفتگو کا طریقہ پسند ہے، ان کی معیشت کا طریقہ پسند ہے، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ پسند ہے، تو ہم کافروں سے کیوں لڑیں گے؟ پھر تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی طرح کی حجامت بنائیں، اسی طرح کا لباس پہنیں، اسی طرح کے کاروبار کریں، تو پھر ہماری ان سے جنگ کا مطلب ہی کوئی نہیں. اس لیے اللہ وحدہ لا شریک
قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، کافروں کو دوست مت بناؤ۔ یہ قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہے۔ اب اس حکم کو بش اچھی طرح سے جانتا ہے، واجپئی خوب اچھی طرح سے جانتا ہے، ٹونی بلیئر بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ اس کو نہیں جانتے تو ہم مسلمان نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کفار کو، خصوصاً بش کو، سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی چیز کی ہے تو قرآن مجید کی تعلیم کی تکلیف ہے کہ اس دنیا کے اندر قرآن کیوں پڑھا جا رہا ہے۔ اس نے امیر عبداللہ کو بلا کر، جو فہد کے بھائی ہیں، ان سے کہا کہ یہ ساری دہشت گردی جو ہے نا، یہ تمہارے ملک سے نکلی ہے۔ بھائیو، اس کو بھی تھوڑا سا توجہ سے اس پر غور کرو۔ دہشت گردی وہ کیسے کہتے ہیں؟ جہاد کو۔ اچھا بھائی، یہ بتاؤ کہ اگر فلسطین کے اندر یہودیوں کے ٹینک وہ بے گناہ بستیوں کے اوپر چڑھ دوڑے، بلڈوزروں کے ساتھ بستیاں مسمار کر دی جائے، بچوں اور عورتوں کو قتل کر دیا جائے، یہ کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ اگر احمد آباد اور گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کے گھر جلا دیا جائے، مسلمانوں کو نظر آتش کر دیا جائے، چھرے گھونپ کر ان کو ہلاک کر دیا جائے، یہ کوئی کسی قسم کی دہشت گردی نہیں ہے۔ کشمیر میں 1 سال پہلے تک 80,000 مسلمان شہید کر دیے گئے تھے، ہزاروں عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئی تھی، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ چیچنیا کے مسلمانوں کو ہلاک کیا جائے، کسی قسم کا ان کے ساتھ عدل کا رویہ اختیار نہ کیا جائے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ اور افغانستان میں 60-70 کروز میزائل پھینکے جائیں، یہ 11 ستمبر سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی 11 ستمبر کا واقعہ نہیں ہوا تھا، کوئی جرم نہیں کیا تھا افغانستان کے مسلمانوں نے۔ 60-70 کروز میزائل برسا کر ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر دیا جائے، کوئی یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جا کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایک عمارت گرا دے تو یہ دہشت گردی ہے۔ امریکہ کے حساب بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ امیر عبداللہ سے اس نے کہا کہ یہ دہشت گردی ساری کی ساری تمہارے ملک سے نکلی ہے۔ اس نے کہا کس طرح نکلی ہے؟ اس نے کہا دیکھو، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ سے اس وقت تک جنگ کرو جب تک یہ تمہیں جزیہ دے کر تمہاری حکومت قبول نہ کرے۔ تمہارے ہر سکول میں یہ قرآن پڑھا جاتا ہے، تمہارے ہر پرائمری سکول میں، مڈل میں، ہائی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ جب تک یہ بچے تمہارے ملک کے طالب علم یہ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس وقت تک ہماری تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ بھائی وہ سچ کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کافر کو خبر ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، مگر مسلمان کو خبر نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کفار کے پیچھے لگ کر قرآن سے وہ سلوک کیا کہ دنیا کی کسی قوم نے اپنی کتاب کے ساتھ شاید اتنا برا سلوک نہ کیا۔ کس طرح؟ قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی امت کے خلاف فریاد شروع کر دیں گے۔ دیکھو میرے بھائی، ذرا اس منظر کو آنکھوں کے سامنے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ وہ عدالت کی کرسی پر تشریف فرما ہے اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے۔ ہم گناہگار بھی اور اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اور ہمارا ہی رسول جس کا ہم نے کلمہ پڑھا، وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر فریاد شروع کر دیتا ہے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہم نے تو جناب رمضان کے اندر 40 قرآن ہم نے پڑھے ہیں، تراویحوں کے اندر ہم ساری رات کھڑے رہتے ہیں،
بہترین غلاف کے اندر قرآن کو لپیٹ کر اونچی سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں. جب بچی کی شادی ہوتی ہے تو بازار میں جو سب سے زیادہ خوبصورت قرآن اور قیمتی ہوتا ہے وہ خرید کے دیتے ہیں, اور پیٹھ قرآن کی طرف ہم کرتے نہیں ہیں. بتاؤ اور قرآن کی ہم کیا عزت کرتے اور قرآن کی کیا خدمت کرتے؟ میرے بھائیوں, میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں, کوئی زبان جو انسان کی مادری زبان نہ ہو, جب وہ اس کو سیکھتا ہے, کوئی زبان بھی کوئی شخص سیکھتا ہے, اس کا ایک لفظ بھی مطلب سمجھنے کے بغیر نہیں سیکھتا. جب ہم نے سکول پڑھا تھا تو 6ٹھی کلاس میں اس وقت انگلش شروع ہوتی تھی. اب کفار کے غلبے کی وجہ سے پہلی سے انگلش شروع ہو گئی ہے. تو ایک اگر ABC بھی پڑھتے تھے, A فار ایپل بھی پڑھتے تھے, تو ساتھ بتایا جاتا تھا کہ ایپل کا معنی سیب ہے. اس کا سپیلنگ بھی یاد کیا جاتا تھا, اس کا ترجمہ بھی یاد کیا جاتا تھا. مجھے کوئی شخص بتائے, ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ کوئی ایسا انگلش پڑھنے والا شخص ہے جس نے پورا 1 سال یا 2 سال یا 3 سال تک صرف انگلش ریڈنگ کی ہو, صرف پڑھنا اس نے سیکھا ہو, صرف سپیلنگ کرنے سیکھے ہو, مگر ترجمہ اس نے نہ سیکھا ہو. کسی نے انگریزی اس طرح نہیں پڑھی, ایک لفظ بھی پڑھا تو اس کا مطلب سمجھ کے پڑھا. جو شخص ایلیفنٹ کے سپیلنگ کر کے بچہ 4 سال کا اس کا مطلب یاد کر سکتا ہے, کیا وہ الحمدللہ کا معنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے یاد نہیں کر سکتا؟ پھر کتنے یہاں اس مجلس میں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ نوجوان بیٹھے جنہوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, جنہوں نے FA کیا ہوا ہے, BA کیا ہوا ہے. کتنے ہیں جو کاروبار میں دھنی ہے کاروبار کے, اور مارکیٹ میں کسی کو چوں نہیں کرنے دیتے, کسکنے نہیں دیتے, مگر پیدا کرنے والی ہستی کا جو پیغام ہے قرآن مجید ہے, اس کو وہ مہینے میں آدھا گھنٹہ سمجھنے کے لیے دینے پر تیار نہیں ہے. میرے بھائیوں, اب بتاؤ اس سے زیادہ قرآن پر ظلم کیا ہو سکتا؟ حقیقت یہ ہے کہ کچھ نہ کرو. قرآن کا ترجمہ تم جب عام کر دو گے, مولوی قرآن پڑھاتا ہوا جہاد کے خلاف بات کرے گا, پڑھنے والا کہے گا مولوی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں, قرآن تو کہتا ہے جب تک سارے کافر جزیہ دے کر مسلمانوں کے غلام نہ بن جائے اس وقت تک کفار سے لڑنا فرض ہے, اور آپ ہمیں اور قسم کی باتیں بتا رہے ہیں. اس لیے اس وقت کفار کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہے کہ قرآن کے مدارس, حدیث کے مدارس ختم ہو جائے. کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, امریکہ کی طرف سے بڑا زور ہے. مدارس یہ کریک ڈاؤن, یہ دہشت گردی کے یہ اڈے ہیں. اچھا بھائی, سکولوں کالجوں کے لڑکے وہ لڑکیوں کو چھیڑے تو وہ, لڑکیاں اٹھا کے لے جائے تو وہ, ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑے تو وہ, ہاسٹلوں کے اندر اسلحے کی بھرمار ہو تو ان کے ہاں, مگر وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. اور جن کے ہاں کبھی کسی کی نکسیر بھی جن کے ہاتھوں کسی مسلم کی نہیں پھوٹی, میرے بھائیو وہ دہشت گرد ہے. سبب اس کا کیا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والا کافر کی بالادستی قبول کرنے پر ہرگز تیار نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائیوں, اب کافروں کی وہ کوشش ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا ہے, تو اب بات کس کی چلے گی؟ اللہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں کے ساتھ بجھا دینا چاہتے ہیں, مگر اللہ مانتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے نور, اپنے نور کو کامل کر کے چھوڑے گا, مکمل کر کے چھوڑے گا. جاؤ اپنے گھر کی جا کر خبر لو, اسلام کتنا قوت والا مذہب ہے, کتنا مضبوط دین ہے. 11 ستمبر کو ان نوجوانوں نے جو ہوائی جہاز دے مارے جا کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر, تو اس وقت پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا دیا امریکی میڈیا نے, ان کے اخباروں نے, ان کے ریڈیو نے, ان کے ٹیلی ویژن نے. یہ دہشت گرد لوگ ہیں, امن کے دشمن ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. اس وقت پھر ایک سوال اٹھا, سوال یہ تھا کہ چلو مانو ٹیررسٹ ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, سب کچھ مان لو, مگر یہ بتاؤ کہ انہوں نے موت کو سینے سے کیسے لگا لیا؟ آخر وہ بھی انسان تھے, وہ بھی جوان تھے, ان کے دل میں ارمان تھے اور جوانی کے جذبات بھی تھے, محبت اور عشق کا معاملہ بھی وہ کر سکتے تھے, دنیا میں مال بھی جمع کر سکتے تھے, مگر کون سی چیز ہے جس نے ان موت سینے کے ساتھ لگا لینے پر آمادہ کر دیا؟ انہوں نے بتایا وہ چیز ہے ایمان, قرآن پر ایمان جو ہے اس نے ان کو اس چیز پر آمادہ کر دیا. ہمارے امیر محترم حافظ محمد سعید صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے اور ان کو رہائی عطا فرمائے,
کہنے لگے ایک امریکی میرے پاس آیا، کہتا ہے یہ آپ لڑکوں کو کیسے تیار کر دیتے ہیں کہ وہ جا کر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی تم یہ سمجھ نہیں سکتے، یہ سمجھنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہونے کے بعد پھر یہ جو جان قربان کرتے ہیں چند دن ان کے ساتھ رہو، پھر سمجھ آئے گی، دور بیٹھے بیٹھے یہ سمجھ نہیں آ سکتی۔ مگر جس وقت امریکہ کے لوگوں کا یہ مطالبہ عام ہوا، سبب کیا ہے؟ انہیں پتا چلا کہ اس کا سبب ایک آسمانی دین اسلام کے اوپر جو یقین اور ایمان ہے وہ ان کو اس چیز پر آمادہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی کتاب کون سی ہے؟ بتایا گیا اس کی کتاب قرآن مجید ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے۔ امریکیوں نے قرآن مجید خریدنا شروع کر دیا۔ ایک مہینے کے اندر امریکہ کی تمام لائبریریوں سے اور مکتبوں سے انہوں نے جہاں سے قیمتاً ملتے تھے قرآن مجید کے نسخے خرید لیے، جہاں پڑھنے کے لیے ملتے تھے وہاں پڑھنے کے لیے نکلوا دیے، لائبریریاں خالی ہو گئی، مکتبے خالی ہو گئے۔ امریکنوں نے اتنی کثرت سے میرے بھائیوں قرآن مجید پڑھا، اور مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر 20,000 امریکن مسلمان ہو گئے۔ 20,000 امریکن۔ یہ کہتے ہیں عورتوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں مسلمان۔ ایک عورت چند دن طالبان کے پاس رہی ان کی قید میں، اور اس نے جب اسلام کو دیکھا، مسلمانوں کا رویہ دیکھا، وہ امریکہ کی باشندہ ہونے کے باوجود، امریکہ کی شہری ہونے کے باوجود، دنیا پر غالب ہونے کے باوجود مجبور ہو گئی، اور اس نے اسلام کو سینے سے لگا لیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ میرے بھائیوں، ان 9 مہینوں کے اندر ہمارے ایک بھائی رہتے ہیں امریکہ میں، انہوں نے بتایا کہ اعداد و شمار کی روح سے 75,000 امریکن 9 مہینے کے اندر مسلمان ہوئے، الحمدللہ۔ یہ اسلام کی ایک یلغار، ایک طرف یہ یلغار ہے، دوسری طرف اسلام کی یلغار یہ ہے کہ امریکہ اور کافر اتنی قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود چین سے سونا ان کو نصیب نہیں ہے، آرام سے سونا نصیب نہیں ہے۔ اللہ نے ان پر خوف مسلط کر دیا ہے، ہر شہر میں ان پر حملے ہو رہے ہیں، اور افغانستان جن کو وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کے آ گئے تھے، الحمدللہ وہاں امریکی کمانڈوز پر حملے ہو رہے ہیں اور ان کو جہنم رسید کیا جا رہا ہے، اور سرد خانے ان کی لاشوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ ڈرتے ہوئے ان کو امریکہ میں لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں وہاں عوام کے ہنگامے شروع نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے بھائیو صبر ویسے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز انجام جو ہے وہ اسلام کا ہی ہے، عاقبت اسلام کی ہے، اور نتیجہ اللہ کے حکم سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں نکلے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کریں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، کفر کے ساتھ اور کفار کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے وہ دوستی اور محبت کا نہیں بلکہ دشمنی اور بغض کا ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا تھا، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ ہمارے تمہارے درمیان اس وقت تک دشمنی رہے گی جب تک ایک اللہ کی عبادت تم نہ کرو گے، اس وقت تک ہماری تمہاری دشمنی جاری رہے گی۔ اب آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہے، کوئی شعبہ دیکھ لو، اللہ کا حکم ماننے کی بجائے یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا، پاکستان اسلام کی خاطر بنا تھا، اس ملک کے اندر اللہ کا حکم ماننے کی بجائے ہم نے کفار کے حکم کو مانا ہوا ہے، شیطان اور طاغوت کے حکم کو مانا ہوا ہے۔ جب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں اس وقت تک کفار کے تسلط سے، ان کے خوف سے ہم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ آپ پہلے لے لیں اپنی جو معیشت ہے، روزی جو ہم کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوا حرام ہے، اور ہمارے ملک کی معیشت کی بنیاد ہی سود اور جوے کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم سود کا، بندے کو پتا ہو کہ سود کیا اور اسے کھائے، وہ 36 دفعہ بدکاری کرنے سے برا۔
اتنا بڑا گناہ ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو، اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. اب اللہ کے ساتھ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں. ہمارے ملک میں جو بہت بڑے ایک صاحب تھے، اسلام کے خدمت گزار تھے، اور اسلام کے نام پر انہوں نے ووٹ لیے تھے. جب فیصلہ ہوا، ایک عدالت نے فیصلہ کیا کہ سودی نظام ختم کیا جاتا ہے، وہ جناب علی چلے گئے سپریم کورٹ کے اندر اور ان سے جا کر فیصلہ لے لیا کہ نہیں، ابھی تک یہ نظام سود کا ملک کے اندر جاری رہے. اللہ کے ساتھ ہماری دشمنی ہونا تو چاہیے تھا. کفار کے ساتھ دشمنی ہے تو اللہ کے ساتھ دوستی ہو. اللہ کے ساتھ ہم نے دشمنی رکھی ہوئی ہے. پھر ہماری جو معاشرت ہے، رہنے سہنے کا طریقہ ہے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المجوس والمشرکین اعف اللحى وقص الشوارب. مجوسیوں کی، آتش پرستوں کی مخالفت کرو اور مشرکوں کی مخالفت کرو. مجوسی داڑیاں منڈاتے تھے اور مشرکین داڑیاں کتراتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، مجوسیوں کی بھی مخالفت کرو اور مشرکین کی بھی مخالفت کرو. اعف اللحى وقص الشوارب. اپنی داڑیوں کو معاف کر دو جس حالت میں اسی پر رہنے دو، اور اپنی لبوں کو صاف کرواؤ، اچھی طرح سے ان کو ترشواؤ. یہ حکم دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری شکل اور ایک یہودی کی شکل، ہماری شکل اور ایک ہندو کی شکل، اس میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. اور صاف ہی ہم نے اپنے اس 6 فٹ کے جسم پر، 5 فٹ کے جسم پر اللہ کا قانون نافذ نہیں کیا، اور منتظر ہم اس بات کے ہیں کہ ملک کے اندر ہم اللہ کا قانون نافذ کریں گے. جو شخص اپنے جسم پر کون سی چیز ہے اس کو اللہ کا قانون نافذ کرنے سے روکنے والی سوائے شیطان کے یا معاشرے کی بات ماننے کے. میرے بھائی، جو معاشرے کی بات مانتا ہے، جو دل کی بات مانتا ہے، جو اپنی خواہش نفس کو مانتا ہے، وہ کافر سے کبھی جہاد نہیں کر سکتا. صاف اللہ نے فرمایا قرآن میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. فرمایا اگر تم جہاد نہیں نہ کرو گے، میں اور قوم کو لے آؤں گا، اور جو اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں. تو جہاد کا پہلا قدم یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ملامت کرنے والا کہتا ہے بھئی تو بیوقوف ہے، چند تو بندے ہو، ساری دنیا خلاف ہے، پاگل ہو گئے لڑنے کے لیے نکلے ہو، حکومتیں تمہارے خلاف ہے، اسلحہ تمہارے پاس نہیں ہے، کیا کرو گے تم؟ وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے، میرے مولا کا حکم ہے، تو نکل، میں تیری مدد کروں گا، میں اپنے رب کی بات مانوں گا، نہ میں تیری بات مانوں گا، نہ میں ملک کی حکومت کی بات مانوں گا، نہ میں کفار دنیا بھر کے کافروں کی بات مانوں گا. ملامت جب انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، ملامت کا خوف، اس وقت جہاد فی سبیل اللہ کا پہلا قدم انسان اٹھا سکتا ہے. اور جب تک ملامت سے ڈرتا رہتا ہے، دوست کیا کہیں گے، بھائی کیا کہیں گے، اچھی خاصی جاب تھی، ہاں جی، ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، کمائی کرتا تھا. ماشاءاللہ کئی انجینئر روزانہ ماہانہ لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں جب نکلے تو ان کو اللہ نے وہ خوشی نصیب فرمائی جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کہ لاکھوں روپے کمانے والے اس خوشی کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے. میرے بھائی، یہ پہلا قدم ہے. تو یہ کہ لوگ کیا کہیں گے، بیوی کیا کہے گی اگر میں نے داڑھی رکھ لی؟ نہ بھائی، تو اگر بیوی کے تانے سے ڈر کر اللہ کا حکم نہیں مان سکتا تو یہ جان قربان کرنا تو بڑی مشکل بات ہے، جان قربان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو ایک چھوٹی سی اپنی خواہش کو، اپنے عزیزوں کی ایک خواہش کو قربان نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان کس طرح قربان کر سکتا؟ پھر دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی. سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی نا، وہ یہ ہوگی کہ قانون اللہ کا چھوڑ کر غیروں کا قانون مانے گا. جس طرح قبر پر سجدہ کرنا، جس طرح مردے کو پکارنا شرک ہے،
जिस तरह बुत के सामने सजदा करना और उससे मदद मांगना शिर्क है, जिस तरह गाय की परस्तिश करना शिर्क है, जिस तरह सलीब को पूजना शिर्क है, जिस तरह मसीह अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा की दुहाई देना शिर्क है, इसी तरह किसी इंसान को ये मान लेना कि मुल्क के अंदर जो वो कहेगा वो कानून चलेगा, ये भी अल्लाह के साथ शरीक ठहराना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह कुरान में कहता है इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये जमीन मेरी है, ये मखलूक मेरी है। इस जमीन के ऊपर, इस मखलूक के ऊपर कानून जो चलेगा, हुक्म जो चलेगा, फरमान जो चलेगा, वो पैदा करने वाले का चलेगा, किसी और का नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, कुरान मजीद को जरा बारीकी से पढ़ना। उसमें अल्लाह पाक ने फिरौन का जिक्र किया है, नमरूद का जिक्र किया है। नमरूद का नाम नहीं आया मगर जिक्र उसका आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिरौन का ये दावा था, आना रब्बुकुमुल आला, तुम्हारा सबसे ऊंचा रब मैं हूं। मैं ये समझता था भाई फिरौन जो है ना, वो भी इसी तरह खुदा बनता था जिस तरह ये लोगों ने बनाए हुए हैं, बुत बनाए हुए हैं, इस तरह वो माफौकल फितरत कोई हस्ती बनता था। लेकिन 9वें पारे में एक आयत है, उससे मालूम होता है कि वो कम अकल खुद बुत परस्त था, खुद पूजा करता था, अल्लाह के अलावा मखलूक की परस्तिश करता था। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वक़ाल अल मलअ मिन कौम फिरऔन अतज़रु मूसा व कौमहु लियुफ़सिदू फिल अर्ज़ि व यज़रका व आलिहतका। फिरऔन की कौम ने फिरौन से कहा कि आपने मूसा को और इसकी कौम को खुला छोड़ रखा है, ये आपको भी इसने छोड़ दिया है, आपके खुदाओं को भी इसने छोड़ रखा है। इससे क्या मालूम हुआ कि फिरऔन कई आलिहा, कई इलाहों की, कई खुदाओं की, कई बुतों की, कई माबूदों की परस्तिश जालिम खुद करता था, खुद करता था, परस्तिश करता था उनकी, उनके सामने सजदे करता था, उनके उसने मंदिर बनाए हुए थे, वहां पुजारियों को तनख्वाहें देता था, उनकी सरपरस्ती करता था। फिर ये क्या बात हुई कि वो कहता था कि मैं सबसे बड़ा रब मैं हूं। तो सबसे बड़ा रब होने का उसका मतलब ये था कि ठीक है सजदे इनको करते रहो, तुम परस्तिश इनकी करो, मैं भी करूंगा, मगर जब मुल्क में कानून चलाने की बात आएगी तो कानून वो होगा जो बादशाह की जुबान से निकलेगा। फिरऔन जो कहेगा मुल्क के अंदर कानून वो चले।